ہم تیری تلخ گفتگو سن کر چپ ہیں لیکن سبب سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جلسوں کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اسے جامع، بیوٹیفل، فیض بخش اور معیاری بنانے کی کوشش تو بہرحال ہونی چاہیے۔ لہذا کوشش کریں کہ مقررین و شورا کو کسی خاص موقع اور مناسبت کے اعتبار سے موضوع، ٹاپک اور سبجیکٹ پر بولنے کی گزارش اور ریکویسٹ کریں تاکہ وہ مکمل تیاری سے آئیں اور آپ کے جلسے درست گائیڈ لائن کے مطابق ہو سکیں۔ ہاں، پوسٹر بینر بناتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بیجا القابات سے گریز کریں۔ دیکھنے میں آج کل یہ بھی آتا ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی مولوی، عالم، مولانا کے بجائے مفتی، علامہ، استاذ العلماء، خطیب الہند بن کر چھائے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں واقعی ذی استعداد مجرب الامور مولانا، مفتی، علامہ کی وقعت کم ہوتی جا رہی ہے اور امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کے رزلٹ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیں کہ اگر مخصوص طبقے کا کوئی آدمی یا ان کا مذہبی رہنما یا سیاسی لیڈر کوئی نازیبا کلمات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح زبان استعمال کریں یا آپ بھی ان سلگتے مسائل اور سبجیکٹ اور موضوعات پر ان کی طرح بیان دیں۔ بالکل نہیں۔ یاد رہے کہ آپ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی، سماجی، معاشی، اقتصادی، تجارتی، تعلیمی، فلاحی اعتبار سے آپ کمزور ہیں، آپ مائنارٹی کمیونٹی سے متعلق ہیں۔ حال یہ ہے کہ دلت لوگ ترقی میں آپ سے آگے نکل چکے ہیں اور آپ ابھی بہت سارے ڈپارٹ میں بہت کافی پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرات، اس صورت میں ترجیحات کو بہرحال آپ آگے رکھیں۔ ہوش مند مسلمان وہی ہے جو آگے کا فائدہ اور پیچھے کا نقصان رکھ کر کام کرتا ہے۔ احوال دین کے ساتھ ساتھ احوال دنیا پر بھی گہری نگاہ ہونی چاہیے، تو آپ کا وجود باعث برکت ہوگا، زمانہ آپ کو سلام کرے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ دین و مذہب، قوم و ملت کے حوالے سے آپ مخلص بنے رہیں۔ ناظرین کرام، کئی سال پہلے ڈونگر پور کے ایک جلسے میں انوائٹ تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس قسم کے بہت سے خیالات و نکات ذہن و فکر میں لے کر پہنچا تھا۔ درمیان خطابت تھوڑی تھوڑی گفتگو حالات حاضرہ پر بھی کرتا رہا۔ انداز بیان احسن اور نرم تھا، حالانکہ جلسہ غوث الورا کانفرنس کے نام سے تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر بغیر وقت ضائع کیے کافی کچھ باتیں اشارے کنائے میں نے کہہ ڈالی، مگر کہیں پر جلسہ کرانے والوں میں کہیں سے کوئی بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ لوگ خوش تھے، حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ میرے بعد بریلی کے ایک مشہور خطیب کا بیان تھا، انہوں نے بھی عمدہ تقریر کر کے مجھے تحسینی کلمات پیش کیے۔ بعدہ مجھے لوگ جے پور ایئرپورٹ پر لائے، وہاں سے ڈومیسٹک فلائٹ سے مجھے دلی ہو کر لکھنؤ کا سفر کر کے اپنے وطن جلال پور پہنچنا تھا۔ تو کچھ جیسے جلسے اس قسم کے بھی ہوتے ہیں۔